سورۃ النور کی آیت نمبر 2۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ الزانیۃ والزانی، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، کوڑے لگاؤ ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 جلدہ، 100 کوڑے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اس معاملے میں بالخصوص اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں کوئی شفقت اور محبت آڑے نہ آئے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کا ایک بہت بڑا گروہ۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ سورۃ نور کا مرکزی موضوع اور مضمون نظام عزت اور عصمت کو قائم کرنا، نسل اور نسب کی حفاظت کرنا ہے۔ نظام عزت اور عصمت کو تباہ کرنے والی چیز اور نسل اور نسب کو خراب اور برباد کر دینے والا جو عمل ہے وہ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ زنا ہے۔ اور یہ اس قدر خوفناک، بھیانک اور شدید گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے احکامات کو بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ مرد اور عورت کے لیے الگ الگ کر کے بیان فرمایا۔ گزشتہ درس میں میں عرض کر چکا ہوں، قرآن کریم کے اکثر احکامات میں صرف خطاب مردوں کو ہے، عورتیں ضمناً شامل ہیں۔ نماز کا حکم لیں، حج کا حکم لیں، زکوٰۃ کا حکم لیں، کہیں کسی ایک دو جگہ پر اللہ پاک نے خواتین کو بھی مخاطب کیا ہے، لیکن اکثر مقامات پہ خطاب مردوں کو ہے، عورتیں اس حکم میں ساتھ شامل ہیں۔ لیکن یہ احکامات جو زنا کے دواعی ہیں، زنا سے کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے اس قدر واضح اور تفصیل سے بیان کیا کہ مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ اور یہ وہ واحد عمل ہے جس کے قریب جانے سے بھی اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اور بھی گناہ ہیں، جرائم ہیں، بہت سارے اللہ کے حکم عدولیاں ہیں، لیکن ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ شراب نہ پیو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، ان چیزوں کو منع کیا گیا۔ لیکن زنا کے متعلق کیا فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے اس کے قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ذرائع اور راستے اس کی طرف لے کے جاتے ہیں ان ذرائع اور راستوں کی طرف بھی نہ جاؤ۔ سب سے بڑا جو راستہ ہے جو اس کی طرف لے کے جاتا ہے وہ آنکھ کا راستہ ہے، اس پہ بھی ایسی پابندی بٹھائی اور پہرا لگایا کہ مردوں کو الگ فرمایا۔ اسی صورت میں آگے چل کے آ گئے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے۔ عورتوں کو الگ فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ،
ایمان والی عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اور اسی طرح ایسی گفتگو، ایسی باتیں اور میل جول اور اختلاط اور بے پردگی، یعنی جو بھی چیزیں زنا کا دواعی اور اس کا سبب ہو سکتی ہے، اس کی طرف کھینچ سکتی ہیں، اللہ پاک نے ان چیزوں پہ بھی پہرا بٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انتہائی بڑے گناہوں کے اندر شامل فرمایا۔ آپ نے ایک موقع پہ جب پوچھا گیا کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ، تو آپ نے شرک کا نام لیا، والدین کی نافرمانی اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ انسان بالخصوص ان خواتین کے ساتھ زنا کرے جن کے متعلق اس سے امید یہ ہو کہ یہ ان کا تحفظ کرے گا، یہ ان کی حفاظت کرے گا۔ اور اس میں مثال کے طور پہ آپ نے پڑوسی کی بیوی کا ذکر کیا ہے۔ ہمسائے کو عام طور پر یہ تحفظ اور یہ امید ہوتی ہے کہ میرا ہمسایہ میرے گھر کی، میرے اہل و عیال کی، میرے مال و دولت کی نگرانی اور حفاظت کرے گا۔ آپ نے فرمایا جس سے توقع اور امید حفاظت کی ہو وہی رہبر راہزن بن جائے تو یہ بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس جرم عظیم سے معاف رکھے۔ جس طرح میرے دوستو یہ جرم بہت بڑا ہے، اسی طرح اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ سزا اس کی بہت سخت اور شدید ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ زنا کی سزا بھی ایک دم سے نہیں آ گئی، بلکہ تدریجاً آئی ہے، آہستہ آہستہ آئی ہے۔ جیسے اور احکامات اسلام نے ایک دم نہیں منع کر دیے، شراب کی حرمت ایک دم نہیں آ گئی، اور بہت ساری چیزوں کو اللہ پاک نے ایک دم مسلط نہیں کر دیا، بلکہ اس کو تدریجاً آہستہ آہستہ اس کو لے کر گئے تاکہ لوگ اس سے باز آ جائیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ یہی صورتحال زنا کی تھی، اور یہ ایک ایسی بدکاری ہے جس کو اس زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شرفاء اس کو بہرحال گناہ ہی سمجھتے تھے، چاہے وہ مشرک تھے، چاہے وہ بے ایمان تھے، چاہے وہ اللہ کو اور آخرت کو نہیں جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے متعلق کوئی ان کو پتہ نہیں تھا، اس کے باوجود جو علاقے کے لوگوں کے معزز لوگ ہوتے تھے وہ بہرحال اس کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے، اور اگر ان کے خاندان میں یہ کوئی عیب پایا جاتا تو وہ بہت شدید سزا اس پہ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس عورت کو کسی کال کوٹھری میں بند کر دیتے اور پھر اس کو جو ہے موت تک وہیں بند رکھتے۔ اسلام نے بھی پہلے اسی سزا کو برقرار رکھا۔ اب حضرات اگر صفحہ نمبر 110 پہ دیکھیں سورۃ نساء کی آیت نمبر 15 میں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، وہ عورتیں جو اس بے حیائی کا ارتکاب کریں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، اور ان پر 4 گواہ بھی قائم ہو جائیں، گواہی قائم ہو جائے۔ جتنا یہ گناہ سخت ہے، اس کی سزا سخت ہے، اتنا ہی اس کے لیے گواہی کا نصاب بھی سخت ہے۔ کسی بھی معاملے کے اندر، شریعت کے نکاح کا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ رضاعت کا معاملہ ہو، دودھ پیا کسی نے کسی کا اس کا معاملہ ہو، تو 2 گواہوں کی ضرورت ہے، دونوں مرد ہوں یا ایک مرد اور 2 خواتین ہوں۔ لیکن زنا کے لیے یہ واحد معاملہ ہے، اس کے ثبوت کے لیے جو پابندی لگائی گئی وہ یہ کہ 4 گواہ ہوں، 4 گواہ ہوں تو تب یہ جرم ثابت ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا کیا تھی؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو گھروں میں روک کے رکھو، گھروں کے اندر بند کر دو، قید کر دو، حتیٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کو پالے، موت آ جائے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ بنا دے، یا اللہ پاک ان کے لیے کوئی اور راستہ کھول دے، تب تک یہی سزا ہے۔
اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں یہاں جو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ بنا دے، یہ دوسرا راستہ اللہ پاک نے سورۃ نور کے اندر ارشاد فرمایا، اور وہ یہ راستہ ارشاد فرمایا کہ اب اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے دیں، مرد کو بھی عورت کو بھی، دونوں کو 100 کوڑے لگائے دیں۔ لیکن یہ بھی یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو 100 کوڑوں کی سزا ہے یہ اس زانی کے لیے ہے جو غیر محسن ہو، غیر محسن ہو۔ جو محسن ہے اس کی سزا الگ ہے۔ محسن اور غیر محسن کیا ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ اس کو یہ کہا جاتا ہے جو شادی شدہ ہو وہ محسن ہے، جو غیر شادی شدہ ہو وہ غیر محسن ہے۔ یعنی غیر شادی شدہ بچی اور بچہ اگر اس برائی کا ارتکاب کر لیں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے، اور اگر شادی شدہ یہ جرم کر لے تو اس کی سزا حدیث مبارک میں خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں یہ ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے، یعنی سنسار اور رجم کی سزا ہے اس کے لیے۔ اس کے دوسری روایات ہیں اور احادیث ہیں، اور یہ انتہائی اجماعی مسئلہ ہے، یعنی وہ مسئلہ ہے جس پہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا بھی بھرپور اجماع ہے کہ جو محسن زنا کرے گا اس کے لیے سزا جو ہے وہ رجم اور سنسار کرنا ہے۔ اب محسن کی شرائط کیا ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی شرط محسن کی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کو رجم کی سزا نہیں ملے گی، کوئی اور سزا ملے گی، 100 کوڑے لگیں گے یا جو قاضی چاہے وہ سزا ملے گی۔ مسلمان ہو تو اس کو رجم کی سزا ہوگی۔ دوسرا یہ کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ غلام جو پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتی تھی ان کے لیے چونکہ نصاب میں تخفیف ہے تو رجم کی سزا اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہی ہے کہ اس نے صحیح شرعی نکاح کے ساتھ اپنی بیوی سے وہ ہم بستری کر چکا ہو، یہ یعنی شادی شدہ جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، صحیح نکاح کے ساتھ وہ بیوی سے ہم بستری کر چکا ہو تو پھر اس کو محسن کہا جائے گا۔ اور اگر اس کا نکاح نہیں ہوا، اس نے شرعی طور پر شادی کر کے ہم بستری نہیں کی تو وہ غیر محسن سمجھا جائے گا۔ اس قرآن پاک کی آیت کے اندر جو سزا بیان ہوئی یہ غیر محسن کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان کو 100 کوڑے لگائے دیں۔ یہاں آپ حضرات ذرا غور کریں تو الزانیہ کا لفظ یعنی عورت کا ذکر پہلے ہے، مرد کا ذکر بعد میں، جبکہ قرآن کریم کے اندر میں نے پہلے عرض کیا کہ اکثر احکامات میں عورت کا تذکرہ نہیں ہے، صرف مرد کا تذکرہ ہے، عورت کو ضمناً شامل کیا گیا۔ یہ بھی اللہ پاک نے خواتین کے پردے کا خیال رکھا ہے۔ لیکن یہاں کیوں اس کا ذکر پہلے کیا گیا؟ علماء نے اس کی 2 وجہ لکھی۔ ایک وجہ تو یہ کہ عورت کے اندر اللہ پاک نے شرم و حیا مرد کی نسبت زیادہ رکھی ہے، عورت کی شرم و حیا مرد کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، اور جب تک عورت جو ہے وہ اپنے اندر بے شرمی اور بے حیائی پیدا نہ کرے، مرد کو عمومی طور پر جرأت نہیں ہوتی اس گناہ کی طرف آنے کی۔ کہیں ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی، لیکن عام طور پر تو چونکہ اس کا بڑا سبب خود عورت بنتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے سزا بھی اس کی پہلے ذکر کی کہ اس کو بھی لگاؤ۔ دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس پہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ کوئی نرمی کا پہلو ہونا چاہیے، کوئی شفقت کا پہلو ہونا چاہیے، اور عورت عام طور پہ صنف نازک سمجھی جاتی ہے، اس کا واضح اور پہلے تذکرہ نہ ہوتا تو شاید کوئی سمجھتا کہ اس معاملے میں عورت کے لیے شاید کوئی رعایت ہے۔ اللہ پاک نے اس کا لفظ پہلے ذکر کر کے اور واضح ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس معاملے میں مرد عورت کے لیے کوئی نرمی نہیں، اور اس کا آگے خود واضح تذکرہ بھی فرما دی۔
جبکہ اسی کے بالمقابل چوری کی جہاں سزا کا ذکر ہے وہاں چور مرد کا پہلے ذکر ہے، والسارق والسارقۃ، مرد کا ذکر پہلے ہے، کیونکہ مرد کو اللہ رب العالمین نے کمائی کا ذریعہ دیا ہے، اس کو قوت دی ہے، اس کو اختیار دیا ہے، اس کو عقل دی ہے۔ اب وہ جائز ذرائع آمدن اختیار کرنے کی بجائے ناجائز ذرائع آمدن یعنی چوری کی طرف جائے تو اللہ پاک نے اس کی سزا پہلے بیان کی کہ اس کے ہاتھ کاٹو پہلے۔ تو بہرحال یہ وجہ ہے کہ یہ جرم بے حیائی کا اس کی زیادہ تر تشہیر عورت کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کی سزا کا ذکر پہلے کیا۔ فرمایا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہاں لفظ جلد کا بولا گیا ہے، جلدہ اور جلد یہ کھال کو کہا جاتا ہے، سکن کو کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کا تذکرہ 2 وجہ سے آیا، ایک تو اس وجہ سے کہ یہ جو کوڑا مارنا ہے یہ صرف چمڑے کا ہو، اس کے اوپر کوئی ایسی چیز، کوئی خاردار چیز، کوئی اور ایسا زخم پہنچانے والا وہ کوئی دھاری دار چیز وہ نہ لگی ہوئی ہو، صرف کھال کو نقصان پہنچے، کھال کا بنا ہو، اور دوسری وجہ یہ کہ صرف کھال کو نقصان پہنچے، گوشت کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ اسلام کا قانون ہے کہ جس میں مجرم کے لیے بھی اعتدال ہے، جرم کرنے والے کے لیے بھی انتہائی معتدل سزا ہے۔ عام طور پہ لوگ اسلامی سزاؤں کو کہتے ہیں وحشیانہ سزائیں، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ سے بڑھ کے لوگوں پہ شفقت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، اس سے بڑھ کر اگر کوئی شفقت کرنا چاہتا ہے تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ بنیے سے سیانا سو بولا، جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کاروبار میں اور چلاکی ہوشیاری میں ہندو سے زیادہ سمجھدار ہوں، وہ بولا سمجھا جاتا ہے، وہ پاگل ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال بیان کی ہے، کیونکہ عام طور پہ معاشرے میں یہ جب ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہندو قوم بڑی سیانی قوم ہے، مقابلے کے لحاظ سے بزدل ہے، ہوشیاری چلاکی میں اور داد لگانے میں بڑی تیز اور سیانی قوم۔ تو یہ مثل مشہور تھی کہ جو بنیے سے سیانا بننا چاہتا ہے وہ بولا ہے، وہ پاگل ہے۔ تو جو اللہ رب العزت سے بڑا شفیق اور مہربان بننا چاہتا ہے وہ انسان بھی کم بخت انسان ہے، اللہ سے بڑھ کر انسانوں پہ کوئی شفیق اور مہربان نہیں۔ اور جو لوگ آج اللہ کی سزاؤں کو، اللہ کی بیان کردہ حدود کو نعوذ باللہ وحشیانہ کہتے ہیں، ان کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ انگریز جب اس خطے کے اندر اپنے مجرموں کو کوڑے مارتا تھا تو ان کوڑوں کے اوپر خاردار تاریں لگی ہوتی تھی جس سے جسم کے گوشت کے ٹکڑے اٹھ جایا کرتے تھے، وہ کوڑے مارا کرتا تھا۔ اور اللہ کی سزا جس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ فجلدو، صرف چمڑا ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ لگی ہوئی ہو، اس کو کہا جاتا ہے جی یہ وحشیانہ سزا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سزا اللہ پاک نے بیان کی، اور اس میں دوسری حکمت یہ کہ اس کا اثر صرف سکن تک رہے، جلد تک رہے، کھال تک رہے، گوشت تک نہ پہنچے، ایسی سزا دینی ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں، اس کو کہا جاتا ہے حد۔ اللہ پاک نے کچھ چیزیں حد کے اندر بیان کر دیں قرآن کریم کے اندر جن کو حدود کہا جاتا ہے۔ پہلی اس میں یہی زنا کی ہے، اسی طرح چوری کی ہے، اسی طرح شراب کی ہے، اسی طرح کسی پہ ناجائز تہمت لگانے کی۔ یہ 4 سزائیں اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں متعین کر دی، ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ قتل کی سزا ہے، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ باقی جتنے جرائم ہیں وہ تعزیرات کہلاتی ہیں۔ تعزیرات کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کی ثوابدید پہ ہے، وہ جو سزا مناسب سمجھے، ماحول کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے جو مناسب سمجھے وہ سزا تجویز کرے۔ یہ 4 حدود اور قصاص، ان کے اندر کوئی رد و بدل نہیں۔ اس کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ بڑا سخت جملہ ہے،
فرمایا وہی بات اسی کو دہرایا جا رہا ہے کہ شفقت اور محبت اور لوگوں کے خیال میں تم اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ مت خیال کرنا کہ جناب نرمی ہونی چاہیے، ترس آ رہا ہے اور جناب یہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، اتنا تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فرمایا ساری باتیں تمہیں دین کے متعلق ہی یاد آتی۔ اپنا حق لینا ہو تو پھر کوئی نرمی نہیں، پھر جتنی مرضی سختی کرو، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں لوگ کیا کہتے ہیں، جی انی بھی سختی کوئی نہیں جی دین دے اندر، انی بھی سختی کوئی نہیں۔ اپنا کوئی مسئلہ پھنس جائے تو پھر جتنی مرضی سختی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے، اگر تم اللہ پہ اور آخرت پہ یقین رکھتے ہو تو پھر اللہ کے دین کے معاملے میں نرمی اختیار مت کرنا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، رأفہ شفقت اور محبت اور ترس کو کہا جاتا ہے، یعنی جہاں دین کا معاملہ آ جائے وہاں پھر تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے اگر تمہارے اندر اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب یہ سزا دی جا رہی ہو تو پھر مومنین کی ایک بڑی جماعت وہاں موجود ہو، ان کے سامنے سزا دی جائے۔ یہاں بھی بہت بڑا فرق ہے اسلام میں اور اسلام کے مخالف نظاموں کے اندر۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ پہلے جرم کو چھپایا جائے، جرم کی تشہیر نہ کی جائے، اس کو اوپن نہ کیا جائے، اس کو چھپا کے رکھا جائے۔ لیکن جب جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ سب کے سامنے ہو تاکہ جرائم کا تدارک ہو۔ لیکن ہمارے معاملہ کیا ہو گیا، جرم ہوا تو فوراً بریکنگ نیوز اور اخبارات کی بڑی بڑی سرخیاں اور اس پہ پروپیگنڈے اور اس پہ ٹاک شوز اور اس پہ گفتگو، اور اس کی سزا کیا ملی کوئی پتہ ہی نہیں، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ اول تو ہوتی نہیں، ہو تو سالہ سال کے بعد جا کے ہوتی ہے، اور جو ہوئی ہے اس پہ بھی اتنی سی خبر لگے گی یہ سزا دے دی گی۔ اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جرائم اور پھیلتے ہیں، گناہ اور بڑھتے ہیں۔ جب جرم کی سزا سامنے ہوگی اور اس کی تشہیر کی جائے گی تو پھر مجرم کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس سے بچنا ہے، یہ سزا ملے گی۔ اس لیے اسلام نے یہ مزاج دیا ہے کہ جرائم پہ پردہ ڈالا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس خیر القرون کے اندر کوئی ایک زنا بھی گواہوں سے ثابت نہیں ہوا، کیونکہ نصاب بڑا سخت ہے۔ اب زنا ہو رہا ہو، 4 گواہ کہاں سے انسان تلاش کرے، کون تلاش کرے بھئی یہ 4 گواہ لائے جائیں۔ اب وہاں پہ جتنے بھی جرائم ثابت ہوئے ہیں، حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی طرح حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ اقرار سے ثابت ہوئے ہیں، خود اقرار کیا۔ اب وہ اقرار کرنے کے لیے آئے، ایک دفعہ اقرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا، پھر کیا آپ نے، پھر دوسری طرف پھیر لیا، تیسری دفعہ بھی، چوتھی دفعہ بھی۔ جب چوتھی دفعہ انہوں نے اقرار کر لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کا حکم نافذ کرنا پڑے گا۔ 3 دفعہ گویا آپ نے چاہا کہ یہ جرم چھپ جائے، نہ ہی سامنے آئے، لیکن جب چوتھی دفعہ ہو گیا اور نصاب، اور ادھر دل کے اندر کیا ہے کہ جو سزا ہے مجھے دنیا میں مل جائے، میں آخرت کی سزا سے بچ جاؤں، وہ خود حاضر ہو رہے ہیں کہ جی مجھ پہ یہ سزا جاری کریں۔ تو یہ ماحول اور معاشرہ تب بنتا ہے جب دل کے اندر فکر آخرت ہو، آخرت کا ڈر اور خوف ہو۔ اللہ ہم سب کو یہ خوبصورت ماحول نصیب فرمائے۔ اور انگریز کے نظام میں جرم کی تشہیر ہے، سزا کو چھپایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نظام میں جرم کو چھپایا جائے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ یہ تب تک ہے جب تک کسی آدمی کا عیب جو ہے وہ خود اس کی ذات تک ہو، اس کی ذات تک ہو، اس کا نقصان کسی اور کو نہ ہو، تو پھر اس کے جرم پہ شریعت کا حکم ہے پردہ ڈالا جائے۔ اور اگر کسی آدمی کا جرم متعدی ہو، اس کی وجہ سے دوسروں کو شے ملتی ہو، اس کا اثر دوسروں پہ پڑتا ہو، تو پھر شریعت کا حکم ہے کہ اس سے لوگوں کو متنبہ اور آگاہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے فتنے سے بچ کے رہیں۔ تو عام طور پہ حکم یہی ہے کہ اس کو چھپا کے رکھو، اس کے اوپر پردہ ڈالو، لیکن جب جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کی سزا دو
اور سزا کیسے دو کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب سزا دو تو پھر ایمان والوں کا ایک بڑا گروہ وہاں پہ موجود اور حاضر۔ ہمارے حافظ شاہد صاحب جو حقانی مسجد کے امام و خطیب ہے، یہ افغانستان میں تھے جب وہاں پہ طالبان کی حکومت تھی، جماعت کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ تو یہ خود بتلاتے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک جوڑے کو اسی جرم کی سزا دی گئی پورے اسٹیڈیم کے اندر، کابل کے اندر یا قندھار کے اندر، کسی علاقے کا نام انہوں نے لیا جو میں بھول گیا، اس کے اسٹیڈیم کے اندر جہاں پورا جمع غفیر تھا، تماشائی ایسے بیٹھے تھے جیسے کھیل دیکھنے کے لیے آئے، وہاں جرم کی سزا دی گئی۔ اب بتائیں جب ایسے سزا ملے گی تو کسی کو ہمت ہوگی دوبارہ اس گناہ کی طرف جانے کی؟ تو یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآسرنا ولا تؤسر علينا واغزنا واغض عنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔